فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، قربانی کے ایام چل رہے ہیں، اور یہ قربانی چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، اس لیے آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے میں اولاد اور والدین کے حقوق کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اگر اپنے بیٹے کو ذبح کر کے بہت بڑی قربانی کا مظاہرہ پیش کیا تھا، تو اس میں ان کے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کردار کچھ کم نہیں تھا. اگر اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کے اس خواب کے پورا کرنے میں ان کا ساتھ نہ دیتے تو ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی قربانی پیش کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. اس لیے آج کی اس مجلس میں میری کوشش یہی ہے کہ آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں والدین کے اولاد کے اوپر کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور اولاد کی والدین کے اوپر کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یقیناً اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اولاد کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے. اولاد والدین کے لیے دل کا سکون ہوتی ہے، آنکھوں کا سرور ہوتی ہے. اولاد کے واسطے والدین دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے التجا اور فریاد کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ جس اولاد کے واسطے والدین نے دعائیں مانگی ہوتی ہیں، بعد میں والدین اسی اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں. وہی اولاد ان والدین کے لیے روح کا زخم بن جایا کرتی ہے، آنکھوں میں کھٹکنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اولاد کے مرنے کے لیے بھی والدین بد دعا کرنے لگتے ہیں کہ یہ مر جائے تو ہی اچھا ہے ایسی اولاد سے. والدین اولاد کو اپنی زمین اور جائیداد سے عاق کر دیتے ہیں، ایسے بھی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں
آپ کے سامنے میں یہی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ والدین کو وہ کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اولاد والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، نہ کہ آنکھوں میں کھٹکنا شروع ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں بہت واضح اشارہ ملتا ہے اس چیز کے بارے میں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے میں جو حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلامی پہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی فطرت میں اس بات کو رکھا ہوتا ہے کہ اس کو جس طرف ڈھالا جائے وہ ڈھل جائے گا۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، فرمایا اولاد کی پیدائش تو اللہ تعالیٰ اسی فطرت پر پیدا فرماتے ہیں جس فطرت پر آدم کو پیدا کیا گیا تھا، لیکن ماحول، والدین کی تربیت، والدین کا اولاد کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ اولاد کے آگے کی زندگی کو طے کرتا ہے کہ اولاد کدھر جانے والی ہے۔ چنانچہ فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اب اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بنا لیتے ہیں، او یونصرانہ، یا تو اس کو نصارہ جو ہے عیسائی بنا لیتے ہیں، او یمجسانہ، یا پھر اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ والدین جیسے چاہتے ہیں اولاد ویسے ہی ڈھل جایا کرتی ہے۔ جو بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اسلامی احکام کے مطابق عمل کرتا ہے، جو بچہ کسی غیر مذہب کے والے کے ہاں پیدا ہوتا ہے وہ ان کے ہاں کے مذہب کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اولاد کو جیسا ماحول فراہم کیا جائے گا، اولاد کو جس طرح کا ماحول دیا جائے گا، اولاد کے اندر ویسے ہی اثرات پیدا ہوں گے، یہ فطری بات ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی اطاعت کرے، آپ کی فرما برداری کرے، آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اللہ اس کے رسول کو حکموں کو پورا کرنے والے بنے، تو سب سے پہلے آپ ہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے لیے وہ ماحول فراہم کریں، اس کی تربیت اس انداز میں کریں، اس کی تربیت کا انداز ایسا ہو کہ وہ نیکی کے راستے پر چلنے والا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے، اس سیرت سے ہمیں جو پہلا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہر اولاد میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی، بہت ساری اولادیں سوہانے روح بھی ہوا کرتی ہیں، والدین کی زندگی کو جہنم بنا دیا کرتی ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سیرت سے ہمیں پہلا سبق کیا دیا کہ جب بھی اللہ سے اولاد کے لیے دعا مانگنا ہو، اللہ سے اولاد مانگنا ہو تو کیا مانگے؟ نیک صالح اولاد مانگا۔ اب انسان دعا کرتا ہے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اس کی خوبی کا تذکرہ نہیں کرتا، اس کی خوبی کا تذکرہ نہیں کرتا، بس اتنا کہتا اولاد عطا فرما۔ اب اولاد مل گئی، وہی اولاد آگے چل کے والدین کو ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، مارتی پیٹتی ہے، گالیاں دیتی ہے، نافرمانی کرتی ہے۔ اب والدین پریشان ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسی اولاد ہمارے گھر پیدا ہو گئی، اس سے اچھا تھا کہ پیدا ہی نہ ہوتی، اس سے اچھا تھا کہ ہمارے ہاں یہ اس کی موت نہیں آ جاتی، مر کیوں نہیں جاتا، اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں۔ اس میں غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہے مانگنے والے کی۔ مانگنے والے نے جب مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے تھا؟ رب ہب لی من الصالحین۔ زکریا علیہ السلام کی دعا بھی یہی ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ اور جو اولاد نیک ہوگی وہ والدین کے ساتھ بھی نیکی ہی کرے گی، اتنا ہی بات ہے۔ تو پہلا سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ دوسرا سبق کیا ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، اولاد کے تعلق سے، کہ جب اولاد حاصل ہو جائے، جب اولاد مل جائے
تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا شکر کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی نعمتیں عطا فرمائی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کے سننے والا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے تک اولاد مانگتے رہے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ 90 سال کی عمر کے آس پاس جا کر کے اولاد ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے مالا مال کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اولاد مل جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اولاد کے ملنے کے بعد اللہ کی ناشکری اگر کریں گے تو اولاد آپ کی زندگی کو جہنم بنائے گی۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، کہ جب اولاد نہیں تھی تو اللہ سے دعا مانگتے تھے اللہ اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما، اور جب اولاد مل گئی تو پھر اس سلسلے میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ اب اللہ کا احسان ماننے کے بجائے فلاں نے دیا ہے، وہاں سے ملا ہے، یہاں سے ملا ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ تو ایک یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اس میں شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اولاد کے حق میں بد دعا نہ کرنا۔ اولاد کے حق میں بد دعا کرنا یہ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری ہے۔ جیسے اولاد سے پریشان ہو کر والدین کیا کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں یہ پیدا ہو گیا، اس کی موت کیوں نہیں آ جاتی، اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر کے بھول گئے کیا، اللہ اس کو اٹھا کیوں نہیں لیتے۔ اس طرح کی باتیں والدین کی زبان سے نکلتی ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی ناشکری کر رہا ہے۔ مگر اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ چھین کیوں نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ یہ دولت مجھ سے اٹھا کیوں نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ اس دولت سے مجھے محروم کیوں نہیں کر دیتا؟ کیا آپ ایسا کہتے ہیں کبھی؟ تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ والدین کو چاہیے کہ اولاد کے حق میں بد دعا نہ کیا کریں، کیونکہ والدین کی دعا بھی لگ جاتی ہے، بد دعا بھی لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچی عورتوں کے بارے میں خاص طور سے کہ وہ اولاد کو یہ بد دعائیں دیتی ہیں، جب اولاد کو کچھ ہو جاتا ہے تو بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہیں، چیخ و پکار کر رہی ہوتی ہے، ہائے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ تو اولاد کی نعمت کے ملنے کے بعد اولاد کے لیے دعا کرنا چاہیے، بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد کیسی بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اس نعمت کو ہم بڑھائیں گے، اس کے اندر خیر پیدا فرمائیں گے، اس کے اندر خوبی پیدا کریں گے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا دوسرا سبق یہ ہے۔ پہلا سبق اللہ سے دعا کرنا تو نیک اولاد کی دعا کرنا۔ دوسرا سبق جب اللہ اولاد دے دے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، ان کے حق میں دعا کرتے رہنا، بد دعا نہیں کرنا۔ اور تیسرا سبق ابراہیم کی سیرت سے کیا ملتا ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ جب اولاد کی تربیت کا مرحلہ آئے، جب اولاد کی پرورش کا مرحلہ آئے تو ان کو نیک صالح ماحول فراہم کرنا، اچھا ماحول دینا، ایسے ماحول میں ان کی پرورش کرنا جہاں پر وہ اولاد اللہ سے قریب جانے والی ہو۔ ایسا نہ ہو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں چھوڑ کر کے بھول جائے اولاد کس راستے پر جا رہی ہے، اولاد کے اخلاق کا کیا عالم ہے، عقائد کیسے ہیں، کردار کیسا ہے، اعمال کیسے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے کہ نہیں ہے، اور احکام شریعت پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اولاد کیا سیکھ رہی ہے، کیسی تربیت پا رہی ہے۔ ان چیزوں سے جو ہے غافل ہو کر کے زندگی گزارنا یہ اولاد کو بگاڑنے کا سبب ہوتا ہے۔ پھر وہی اولاد جب بگڑ جاتی ہے تو والدین پریشان ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تیسرا کام کیا؟ اولاد کے لیے نیک صالح ماحول فراہم کیا،
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کو کہاں لا کے چھوڑا؟ عند بیتک المحرم، خانے کعبہ کے پاس لا کے چھوڑا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اولاد کی آپ اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اولاد کو اپنی مرضی کی بنانا چاہتے ہیں، من پسند بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے تو ان کے واسطے بہترین ماحول فراہم کرنا ضروری ہے۔ پھر چوتھا سبق کیا ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت سے؟ اگلی بات فرماتے ہیں کہ رب اجعل ھذا البلد ھذا بلدا آمنا، کہ جہاں پر انہوں نے اس کو چھوڑا صرف نیک صالح ماحول فراہم کر کے کافی نہیں سمجھا، بلکہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ اس ماحول کو اچھا بنا دے، جس ماحول میں میری اولاد پرورش پا رہی ہے وہ ماحول اچھا ہو، تاکہ اس کی پرورش بھی اچھے ماحول کے اندر ہو۔ اور دعا کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور امن والے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی گمراہی سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، بدعات و خرافات سے پاک ہو، بدعقیدگیوں سے پاک ہو، الحاد اور بے دینی سے پاک ہو۔ ایسا ماحول، ایسا صاف ستھرا ماحول جہاں پر ایک اللہ کی عبادت کرنا سکھایا جاتا ہو، جہاں پر ایک اللہ سے لینا دینا سکھایا جاتا ہو، جہاں پر ایک اللہ کے سامنے جھکنا سکھایا جاتا ہو، ایسا ماحول بنا دیجیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بت پرستی سے بچا کے رکھیے، شرک سے بچائیے، ہمیں کفر سے بچائیے۔ یہ دعائیں مانگ رہے ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھری پڑی ہوئی، کہیں والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں، کہیں اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، کہیں اولاد کے لیے بہترین ماحول فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ لہذا سب سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک سبق کیا ہے کہ اولاد کی ہدایت کے واسطے، اولاد کے ایمان کے واسطے، اولاد کے عقائد کی سلامتی کے واسطے، اولاد کے اعمال کی سلامتی کے واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ کی اطاعت میں اولاد کو شامل کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں اکیلے شامل نہیں ہوئے، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ساتھ میں شامل کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ والد کو چاہیے کہ صرف اپنی نیکی پر کفایت نہ سمجھے، بلکہ ساتھ ساتھ میں اولاد کو بھی نیکی پر لگائے۔ اگر خود نماز پڑھ رہا ہے تو اولاد کو بھی نماز کے لیے بلائے، اگر خود قرآن پڑھ رہا ہے تو اولاد کو بھی قرآن پڑھنے پر لگائے، اگر خود صدقات و خیرات دے رہا ہے تو کبھی کبھار اولاد کے ہاتھوں سے بھی صدقہ دلوائے، تاکہ ان کے اندر بھی یہ جذبات پیدا ہو، یہ اچھی عادتیں پیدا ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں سبق دیتی ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ ایک دعا یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اپنا اطاعت گزار بنا لے، اپنے رستے پر چلنے والا بنا لے۔ اور اگلی دعا کیا فرما رہے ہیں؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اللہ ہماری اولاد میں بھی ایسے لوگوں کو پیدا فرما، ہماری اولاد کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا فرما جو تیرے ہی فرما برداری کرنے والے ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام دیکھو اپنے اولاد کے واسطے کیسے ماحول بنا رہے ہیں، کیسی دعائیں فرما رہے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ ایک تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، لیکن فرمایا صرف ہمارا فرما بردار بن جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اولاد کو بھی فرما بردار بنا دے۔ آج کل ایسی صورتحال ہے کہ اولاد کچھ بھی کر رہی ہے، اولاد نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہے، اولاد احکام شریعت پر جا رہی کہ نہیں جا رہی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، کردار کیسے ہیں، ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے، ہم نے تو نماز پڑھ لی ہے، ہم نے تو روزہ رکھ لیا ہے، ہم تو اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیے ہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے الگ تھلگ کر کے رکھا ہوا ہے، اولاد کیا کر رہے وہ ہماری سنتی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات، یہ عذر اللہ تعالیٰ کی نظر میں کافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے
اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھو خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، اولاد کو بھی ساتھ میں لگا رہے ہیں، اور لگانا ہی کافی نہیں سمجھ رہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو، اولادوں کو کیا کیجئے؟ اپنے احکام پر مر مٹنے والا بنائیے، اپنے احکام پر چلنے والا بنائیے۔ قرآن مجید میں ایک دعا سکھائی گئی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ آپ ہمارے اولاد میں سے اور ہماری بیویوں میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے جیتے جی اپنی زندگی کے اندر اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا دیکھ لے۔ یہی اصل آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہی اصل ہے کہ انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے، کہ انسان کی اولاد اس کی زندگی میں اللہ کے احکام پر مر مٹنے والی بن جائے، اللہ کے احکام پر چلنے والی بن جائے۔ تو ایک سبق یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، دعا فرما رہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے اللہ ان کے درمیان ایک رسول بنا، ایک رسول بھیجیے جو ان کو قرآن سکھائے، تعلیم حکمت کرے اور ان کو گناہوں سے پاک صاف کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو سبق مل رہا ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک اور چیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد سے مشورہ کرنا سکھایا۔ مشورہ کرنا کیسے سکھایا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کیجئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا کہ ہاتھ پکڑ لیا اور لے جا کر کے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا شروع کر دیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بیٹے کو بلایا، بیٹے سے بات چیت کی، اللہ کی منشا اس کو بتائی، کہنے لگے کیا کہا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے خواب نظر آیا ہے۔ خواب میں کیا دیکھا ہے؟ کہ انی اذبحك، میں کیا کر رہا ہوں؟ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ اب تو بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا منشا ہے، تیری کیا مرضی ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو آپ کا جو حکم ہے وہ آپ کیجئے، پورا کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یعنی اللہ کے حکم کے خلاف مجھے جاتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو میرے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو میں بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب ذرا سوچئے کتنا اہم بات ہے اور کتنا اہم کام ہے، اولاد کو ذبح کرنا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام مشورہ کر رہے ہیں، پہلے رائے لے رہے ہیں کہ تیری رائے کیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ جب اتنے اہم کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اپنی اولاد سے مشورہ لے رہے ہیں تو دنیاوی کاموں میں اولاد سے مشورہ کیوں نہیں لینا چاہیے؟ جب اولاد سے آپ مشورہ لیں گے، ان کی رائے کو بھی احترام دیں گے، ان کی رائے کو بھی پسند کریں گے، ان کی رائے کو اہمیت دیں گے، تو ان کا آپ سے لگاؤ پیدا ہوگا، آپ سے جوڑ آئے گا، آپ سے قربت پیدا ہوگی۔ ورنہ اگر اولاد کے دل میں یہ احساس ہو جائے کہ والد صاحب تو خود ہی جو چاہتے وہ کرتے ہیں، ہم سے تو پوچھتے ہی نہیں ہیں، ہماری تو سنتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اولاد کے دل میں والدین سے کیا ہوتی ہے؟ دوری پیدا ہوتی ہے۔ پھر جیسے جیسے اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت آتی ہے ویسے ویسے وہ والدین کو کیا کرتا ہے؟ کنارے لگاتا چلا جاتا ہے، سائیڈ میں کر دیتا ہے اور اس کو اہمیت دینا ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس ابراہیم علیہ السلام کی اس عمل پر اور اس سنت کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو یقیناً اولاد کے دل میں والدین کے لیے نرم جذبہ رہے گا، کہ انسان سوچے گا، بچہ سوچے گا کہ اگرچہ ہمارے والد صاحب بڑے ہیں اور ان کو فیصلہ لینے کا اختیار ہے، جو چاہے وہ فیصلہ لے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو ہماری رائے کا اتنا احترام ہے کہ مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آتے ہیں، مجھ سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں، تو یقیناً اس کے دل میں آپ کی عظمت میں اضافہ ہوگا،
آپ کی عظمت میں جو ہے برتری پیدا ہوگی اور آپ کی تعظیم کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو ایک کام ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے۔ تیسرا کام، ایک اور چیز ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت جو ہے سیرت سے ہمیں مل رہی ہے، وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عملی نمونہ بن کر کے دکھایا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا کہ آپ میرے احکام پر جھک جائیے، تو ابراہیم نے کہا اللہ میں اب رب العالمین کے سامنے جھک گیا۔ دیکھیے کیسا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے کیسے حالات سے نکالا ہے، کیسے کیسے حالات سے گزارا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ چاہے وہ قوم کی تبلیغ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نمرود کے دربار میں مقابلے کا مسئلہ ہو، چاہے آگ میں ڈالے جانے کا مسئلہ ہو، چاہے گھر بار کو چھوڑنے کا مسئلہ ہو، چاہے وطن کو ہجرت کر جانے کا مسئلہ ہو، چاہے بیوی کو اور بچے کو جنگل میں چھوڑانے کا مسئلہ ہو، چاہے اولاد کے گلے پر چھری چلانے کا مسئلہ ہو، ابراہیم علیہ السلام نے مکمل طور پر اللہ کی اطاعت کر کے دکھایا ہے، عملی نمونہ بن کر کے دکھایا ہے۔ عملی طور پر ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا ہے کہ اللہ کے حکموں کے سامنے مر مٹنا کیا ہوتا ہے، عملی طور پر دکھایا ہے۔ تو جب آپ اولاد کے سامنے نمونہ بنیں گے تو اولاد بھی آپ کے لیے کیا کرے گی؟ آپ کو اپنا نمونہ سمجھے گی۔ آج ہماری صورتحال ایسی ہے کہ ہم تو خود قرآن پڑھنا جانتے نہیں ہیں، اور ہم چاہتے کہ ہماری اولاد قرآن پڑھے، تو اولاد ہماری باتوں کو نہیں دیکھتی ہے، ہمارے کردار کو دیکھتی ہے۔ ہم تو خود نماز نہیں پڑھتے اور ہم چاہتے کہ ہماری اولاد نمازی ہو جائے۔ جب وہ ہمیں دیکھے گی کہ والد صاحب تو دن رات بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، تو اولاد قرآن کی تلاوت کرے گی، اولاد نماز پڑھے گی۔ جب کوئی آپ کو پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ بتاؤ تمہارے ابو گھر میں ہے کہ نہیں ہے، اور آپ اندر سے اولاد کو کہہ کے بھیج دیتے ہیں جا کے بول دو ابو گھر میں نہیں ہے، تو کیا وہ اولاد سچ بولنا سیکھے گی؟ آپ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد سچ بولنا سیکھے، نمازی بن جائے، اللہ کے احکام پر چلنے والی بن جائے، اللہ کے حکموں پر مرمٹنے والے بن جائے، اور ہمارا خود کردار ایسا ہو کہ نمازوں سے مطلب نہ ہو، قرآن سے مطلب نہ ہو، بیڑی سگریٹ اولاد کے سامنے پی رہے ہیں، اولاد کے سامنے جو ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، تو جو آپ کو کرتا ہوا دیکھے گی وہی خود کرے گی، اسی طرح کا وہ اخلاق اپنائے گی۔ اگر آپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھایا تو آپ کتنا بھی کہیں کہ بھئی تو جھوٹ نہیں بولنا، وہ جھوٹ ہی کو اپنائے گی۔ تو یہ ہے عملی طور پر اولاد کے سامنے نمونہ بننا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے اپنی اولاد کے لیے ایک نمونہ سیٹ کیا، ایک مثال بنائی کہ کس طرح اللہ کے حکموں کے سامنے مر مٹا جاتا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے مثال پیش کی تو اولاد نے بھی مثال پیش کی، اولاد نے بھی اطاعت میں کوئی کمی نہیں دکھائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایمان پر مرمٹنے کی وصیت فرمائی۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے کہ میرے اولاد نیک ہے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد ہے جن کے نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ تمہاری اولاد میں ہم نبوت کو جاری کرنے والے ہیں، رسالت کو چلانے والے ہیں۔ لیکن وہی ابراہیم اولاد سے بے خبر ہو کر نہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب موت کا وقت آتا ہے، جب زندگی کے آخری لمحے آتے ہیں، زندگی کی آخری گھڑیاں آتی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام اولاد کو جمع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے مرنے کے بعد تم کس مذہب پر چلو گے؟ کس دین کو اپناؤ گے؟ کس طور و طریقے کے اوپر زندگی گزارو گے؟ انہوں نے تاکید کی، فرمایا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار خبردار، حالات کیسے بھی آ جائیں، مشکلات کیسی بھی آ جائیں، لیکن تم کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ کیا اس طرح ہم تربیت کرتے ہیں؟ کیا اس طرح کہ ہم اپنے اولاد کو سکھاتے ہیں کہ حالات کیسے بھی آ جائیں، مشکلات کیسی بھی ہوں، بھلے جان گنوانا پڑ رہا ہو، بھلے مال و دولت کو گنوانا پڑ رہا ہو، بھلے سب کچھ قربان کرنا پڑ رہا ہو،
لیکن ایمان ہاتھ سے جانے نہ پائے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا اپنی اولاد کو کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہاری موت ایمان کی حالت پر آنی چاہیے، ایمان کے بغیر تمہاری موت نہیں آنی چاہیے۔ اب مسئلہ یہی ہے ہمارا کہ ہم کہتے ہیں اولاد بڑی ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی ہے، اب وہ کہاں سنتی ہے ہماری بات؟ اب ہم نماز کے لیے بولتے تو سنتے نہیں ہیں، ہم اس کو منع کرتے ہیں فلاں کام نہیں کرو، نہیں سنتے ہیں۔ بھئی جب دنیاوی کام نہیں کرتا ہے، جب وہ جاب پر نہیں جاتا ہے، کاروبار میں نہیں من لگاتا ہے، تب تو آپ اس کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن وہی اولاد جب نماز نہیں پڑھتی ہے، وہی اولاد جب برائیوں میں پڑی ہوتی ہے، وہی اولاد کے اندر جب غلط عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ بے حیائی کے راستے پر چل پڑتی ہے اور بے پردگی کے راستے پر چل پڑتی ہے، تو ہمارا غصہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ہماری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا سکھایا کہ ہمیشہ اولاد کو وصیت کی، یہاں تک کہ مرتے دم تک اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد کو وصیت فرمائی۔ تو یہ چند نمونے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے، کہ اولاد کے ساتھ آپ کو کیسے پیش آنا ہے۔ اور دو چار باتیں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کہ کیونکہ اولاد آپ کو دیکھتی کہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے، جیسا معاملہ آپ نے کیا ہوگا ویسا معاملہ اولاد بھی آپ کے ساتھ کرے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آنے کا کہا، تو والد انتہائی بدتمیزی سے پیش آیا اور انتہائی اکڑپن سے پیش آیا، سختی سے پیش آیا۔ کہنے لگا یا لئن لم تنتہی یا ابراہیم اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ کہنے لگا کہ ابراہیم تم کو ہمارے معبودوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم کو ہمارے معبودوں سے نفرت ہے، تو ایسا اگر تم کرو گے تو ہم تم کو پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے، تم نکل جاؤ میرے گھر سے، تمہارا میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اگرچہ والد کافر تھا لیکن اس سے بدتمیزی نہیں فرماتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہوئے جب والد نے کہا کہ میرے گھر بار سے نکل جاؤ، میری زمین و جائیداد سے نکل جاؤ، میں تم کو بے دخل کرتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے، مجھے بھی حصہ دو، مجھے اپنا حصہ چاہیے، مجھے اپنا حق چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابو جان آپ پر سلامتی ہو، اگر آپ کا یہی حکم ہے تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی جائیداد سے نکل جاؤں تو میں نکل جانے کو تیار ہوں۔ تو والد کافر ہے لیکن کافر ہونے کی حالت میں بھی کمال اطاعت، مکمل اطاعت کر رہے ہیں۔ اور بات کرنے کا انداز دیکھیے، بات کرنے کا ڈھنگ دیکھیے، بات کرنے کا طریقہ دیکھیے، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا اذ قال ابراہیم لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے پیارے ابو، اے میرے پیارے ابو، اے میرے پیارے ابو، اس انداز میں بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ والد بت پرستی پہ اڑا ہوا ہے، والد کفر پر اڑا ہوا ہے، والد ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، والد غیر اللہ کی پوجا کر رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام والد کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں؟ اے میرے پیارے ابو آپ ایسا مت کیجئے، اے میرے پیارے ابو آپ ایسا مت کیجئے، آپ ان کی عبادت مت کیجئے، آپ بتوں کی عبادت مت کیجئے۔ نرمی لہجہ، انتہائی نرمی کے ساتھ پیار سے محبت سے سمجھا رہے ہیں، اور جو حقیقت وہ ذہن میں اتار رہے ہیں لیکن انتہائی نرمی کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ کام مت کیجئے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ تو ہماری سنتے ہی نہیں ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا جب تک ان کو ڈانٹا نہ جائے، ان کو مارا نہ جائے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے، ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے، یہ اول فول بکتے رہتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں نکالتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، تمہارے رب نے تم کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائیں یا دونوں میں سے ایک پہنچ جائے، اور جب بڑھاپے میں انسان داخل ہوتا ہے تو اس کے دماغی حالت کمزور ہو جاتی ہے، وہ تھوڑی تھوڑی بات پر
غصہ کرنا، گرمی دکھانا اور ڈانٹنا ڈپٹنا، اس طرح کی باتیں شروع کر دیتا ہے، یا پھر انسان اول فول بکنا بھی شروع کر دیتا ہے، بلا وجہ کے اولاد کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کیا حکم فرما رہے ہیں؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اف بھی مت کہنا، ڈانٹنا، گالی دینا، مارنا پیٹنا، جھڑکنا یہ بڑی بات ہے، بہت دور کی بات ہو گئی، فرمایا اف بھی مت کہنا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اف سے بھی ہلکا اگر کوئی کلمہ ہوتا اللہ تعالیٰ اس کا حکم فرماتے کہ وہ بھی مت کہنا۔ یعنی اگر والد کچھ کہہ رہا ہے اور اپنی وہ دماغی کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کے اثر کی وجہ سے کچھ بکتا جا رہا ہے، آپ کو سناتا جا رہا ہے، کھڑی کھوٹی سنا رہا ہے، الٹی سیدھی سنا رہا ہے، اور آپ کہ اوفو، آپ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں۔ اس آیت کے ضمن کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، ایک تفسیر میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر کے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا والد جو ہے وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، میرا مال مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا والد میرے مال کے اوپر قبضہ کرے۔ تو اس واقعے کے اندر بڑی زبردست عبرت ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ جب انہوں نے آ کر کے شکایت کی کہ میرا والد میرا مال مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ان کے والد کو بلا کر کے لاؤ، لا کر کے پیش کرو ان کے والد کو، میں پوچھوں گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ایسا کر رہا ہے وہ۔ تو کہتے ہیں جب وہ وہاں سے چلا ہے، اس کو بلانے کے لیے آدمی گئے، اور وہاں سے جب چلے تو وہ من ہی من میں انہوں نے کچھ اشعار کہے، کچھ باتیں من ہی من میں دہرائی، اور وہ ادھر سے راستے میں آ رہے ہیں، ادھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تو کہنے لگے کہ جب وہ آ جائیں تو ان سے ساری باتیں بعد میں پوچھنا، کیوں چھین لینا چاہ رہے ہیں، کیوں لینا چاہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، پہلے ان سے کہو کہ تم دل میں جو اشعار گنگنا رہے تھے، جو تمہاری زبان پر بھی نہیں آئے، تو وہ اشعار مجھے سناؤ۔ کہتے ہیں جب وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ تم اس کا مال چھین لے رہے ہو، اس کے مال پر زبردستی قبضہ کر لے رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ مال میں کوئی اپنے اوپر ہی تو خرچ کرتا ہوں، یا تو اس کی ماں کے اوپر خرچ کرتا ہوں، یا تو اس کی خالہ، اس کی پھوپھی کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اور میں کہاں خرچ کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس پر فیصلہ بعد میں ہوگا، پہلے وہ اشعار سناؤ جو تم دل میں گنگنا رہے تھے، جو تمہاری زبان نے بھی نہیں پڑھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ ہمیشہ اللہ پر ہمارا ایمان کیا کر دیتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں جب بھی ہم آپ کے دربار میں آتے ہیں۔ وہ اشعار کیا ہے، وہ اشعار میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ایک والد کے دل میں اولاد کے تعلق سے کیا جذبات ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزوتک مولودا ومننتک یافعا، کہ میں نے تمہیں بچپن میں میں نے تمہیں غذا دی ہے، جوانی میں بھی میں نے تمہاری پرورش کی ہے، وَتَعُلُّ بِمَا أَجْنِي عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ، تم میری ہی کمائی میں کھاتے اور پیتے رہے ہو، میری ہی کمائی سے تمہاری پرورش ہوئی ہے۔ اِذَا لَيْلَةً ضَافَتْكَ بِالسُّقْمِ لَمْ أَبِتْ لِسُقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ، کہنے لگا والد کہ جب بھی تم کو رات میں بخار آ جاتا تھا، کبھی بیمار ہو جاتے تھے، کبھی تمہارا جسم گرم ہو جاتا تھا، کبھی تمہارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا، تو میں تمہاری بیماری کی وجہ سے، تمہاری تکلیف کی وجہ سے پوری رات نہیں سویا کرتا تھا، میں بے چین تڑپتا رہتا تھا کٹی ہوئی مچھلی کی طرح، میری آنکھوں سے نیند اڑ جایا کرتی تھی۔ اور آگے کیا کہا، کأنی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل، وہ کہنے لگا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ بیماری تجھے نہیں مجھے لاحق ہوئی ہے، یہ بیماری تیرے اوپر نہیں آئی ہے، یہ بیماری گویا کہ میرے اوپر آئی ہے، حالانکہ جسم تیرا تڑپ رہا ہے، جسم کو تیرے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس تکلیف کا احساس مجھے ہوتا تھا، میں اس تکلیف کو محسوس کرتا تھا، اور اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے میں پوری رات نہیں سوتا تھا۔ فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدى كنت فیہ وامل، کہنے لگا کہ جب تم اس عمر کو آ گئے اور اس جوانی کو پہنچ گئے جس جوانی کی میں آرزو کرتا تھا، میں امید کرتا تھا کہ میری اولاد جوان ہو، میرا بیٹا بڑا ہو، میرے کام آئے، میرے ہاتھ بٹائے، جب تم اس عمر کو آئے ہو اور اس جوانی کی عمر میں تم داخل ہوئے ہو، تو اب تم نے کیا کیا، جعلتا جزائی غلظتاً و فظاظتاً،
کأنک انت المنعم المتفضل، کہنے لگا کہ اب تم نے میرا بدلہ جو ہے انتہائی بدتمیزی سے دیا ہے، بد کلامی سے تم نے میرا بدلہ دیا، بدخلقی سے تم نے میرا بدلہ دیا، اور ایسا لگتا ہے کہ تم میرے مال سے پرورش نہیں پائے ہو، میں تمہارے مال سے پرورش پایا ہوں۔ یہ 2-4 پیسے میں نے تمہارے مال سے کیا لے لیے، تم میرے اوپر احسان جتلانا شروع کر دیے، اور تم نے میرے اوپر جو ہے اپنے احسانات کی ایسا تم نے سمجھا کہ آ کر کے تم نے نبی کے دربار میں شکایت کر دی میری، اور گویا کہ میں تمہارا مال چھین لینا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ جب تم اس عمر کو آئے تو اب تم نے اس کا بدلہ کس کے ذریعے دیا، کہ تم نے انتہائی بدتمیزی سے دیا، انتہائی بدخلقی سے دیا، بد کلامی سے دیا، گویا کہ میں تمہارے ہی مال پر پرورش پاتا رہا ہوں۔ فلیتک اذا لم ترى حق ابوتی فعلت كما الجار المساقب، کہنے لگا کہ اگر تم نے مجھ کو میرے والد ہونے کا حق نہیں دینا تھا تو کوئی بات نہیں، کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا کہ جیسے ایک اچھا پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے اتنا ہی کر لیتے اور میری شکایت کرنے نہ آتے۔ یہ اشعار کہاں ہیں؟ دل میں پڑھے جا رہے ہیں، زبان پہ نہیں گنگنا رہا ہے۔ جب والد کو محسوس ہوا کہ میرے بیٹے نے جا کر کے نبی کے دربار میں شکایت کر دی ہے کہ میں اس کا مال لے رہا ہوں، میں اس کے مال کو خرچ کر لے رہا ہوں، تو اس کے والد نے دل ہی دل میں جب وہاں سے چلا ہے کہ بھائی بتاؤ تو نبی کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا، تو وہ دل ہی دل میں سوچتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ اشعار دل ہی دل میں گنگنا رہا ہے۔ کہنے لگا کہ فَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجِرَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَى بِمَالِ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ، کہنے لگا کہ کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے تھا کہ مجھے پڑوس کا حق دے دیتے، اور اگر تم میرے ہی مال میں مجھ پر بخل نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو یہ اشعار جب کہتے ہیں اس والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس بیٹے کا گریبان پکڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، ہرگز ایسی شکایت لے کر کے دوبارہ نہیں آنا کہ تو اپنے والدین کے احسان کی قدر نہیں کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کر کے دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ والد کے سامنے جھکے رہے۔ جب والد نے کہا کہ گھر سے نکل جاؤ تو کیا کہنے لگے؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابو جان ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہی حکم ہے تو میں آپ کے گھر سے نکل جا رہا ہوں، میں اللہ سے دعا کروں گا آپ کے لیے، آپ کی مغفرت کے واسطے، آپ کی ہدایت کے واسطے اللہ تعالیٰ سے میں کلام کروں گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا بدلہ کیا ملا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جب اب اپنی اولاد کا مسئلہ آیا اور اللہ کے نام پر اولاد کو قربان کرنے کا مسئلہ آیا، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر والد کی کبھی نافرمانی نہیں کی، تو جب گلے پر چھری چلانے کا اپنے بیٹے کا مسئلہ آیا تو بیٹا خود بخود جا کر کے لیٹ جاتا ہے، بیٹا خود بخود اپنے آپ کو جھکا دیتا والد کے سامنے، اور کیا کہتا ہے؟ ابو جان اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے لیے جان جو ہے سر کٹانے کو بھی تیار ہوں۔ تو اولاد والدین کے لیے سر کٹانے کو کب تیار ہوگی؟ جب آپ اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں۔ جس طرح ابراہیم نے اپنے والد کی اطاعت میں حد کر دی، تو ابراہیم کے اولاد نے ان کی اطاعت میں حد کر دی کہ اپنی جان بھی قربان کر دینا گوارا کر لیا، لیکن والد کے خواب کے اوپر اعتراض بھی کرنا گوارا نہیں کیا۔ اسماعیل نے بھی نہیں کہا کہ ابو جان تو آپ نے خواب ہی تو دیکھا ہے، یہ نہیں کہا۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی تو بہانہ ہو سکتا تھا، ابو جان میں آپ کے لیے جان کیوں گواؤں، آپ نے خواب کیا دیکھ لیا، میں اپنی گردن کٹوا دوں؟ نہیں، اسماعیل علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو اسماعیل کے والد ابراہیم نے اپنے والد کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا، ابراہیم کے اولاد اسماعیل نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا۔ البتہ آخری بات اور سے سن لینے کی ہے کہ اگر والدین کوئی نافرمانی کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تم کو والدین ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جو ناجائز ہے تو یہ ضابطہ آپ سے ذہن میں رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کا والد بت پرستی کی طرف بلاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑا، زمین جائیداد سے دستبردار ہو گئے اور سب کچھ چھوڑ دیا، وطن بھی چھوڑ دیا، لیکن والد کے مذہب کو اختیار نہیں کیا، کیونکہ یہاں پر معاملہ والد کے حق سے بڑھ کر اللہ کا حق آ جاتا ہے۔
اور جب معاملہ مخلوق سے تجاوز کر کے خالق کی طرف چلا جائے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو، جہاں پر نبی کی نافرمانی ہو، وہاں پر کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ والد اگرچہ اس کا احترام بہت ہے میرے دل میں، لیکن یہ معاملہ اس کے اختیار سے باہر ہے۔ جس بت پرستی اور کفر اور گمراہی کی طرف یہ والد مجھے بلا رہا ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر والد کی بات نہیں مانی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ اگر والدین کبھی نافرمانی کا حکم دیں، گناہ کی بات کا حکم دیں، غلط راستے کی طرف لے کر کے جائیں، تو پھر وہاں پر والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ بقیہ اس کے علاوہ ہر جائز کام کے اندر، صحیح کام کے اندر ان کی مکمل طور پر اطاعت کی جائے گی، ان کا احترام کیا جائے گا، لہجے کے اندر نرمی رکھی جائے گی۔